بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے گناہوں کا کفارہ، یعنی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی سے گناہوں کا کفارہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آج کی بہت اہم ہے، آپ کے لیے محنت سے بنائی گئی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں گناہوں کا کفارہ کیسے ہوتا ہے۔ عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وصب بیماری کو کہتے ہیں۔ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں انسان کو اس کے ارادے کے مطابق آئندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے ہم کہتے ہیں۔ ماضی میں جو تکلیف پہنچی اسے حزن کہتے ہیں۔ ہم اور حزن جو دونوں باطنی تکلیفیں ہیں۔ غیر کی زیادتی سے جو تکلیف پہنچے اسے حزن کہتے ہیں، رجر کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس سے دل تنگ ہو جائے اسے غم کہتے ہیں۔ فتح باری شرح بخاری میں ہے، امام قرافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یقیناً مصائب و آلام گناہوں کا کفارہ ہیں، چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہو یا نہ ہو۔ مصائب پر راضی رہنے کی صورت میں یہ مصائب بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جبکہ بغیر رضا کے کم گناہوں کا کفارہ۔ تحقیق یہ ہے کہ مصیبت جتنی بڑی ہوگی اتنے ہی بڑے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اگر بندہ مصیبت پر راضی رہے تو اس پر بھی اسے الگ اجر دیا جائے گا۔ اگر مصیبت زدہ پر کوئی گناہ نہ ہو تو اسے اس کے بدلے اتنا ثواب دیا جائے گا۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خلاصہ حدیث یہ ہے کہ صابر مسلمان کی تھوڑی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے اس پر اسے غم ہو، یہ بھی گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ عبادات کی لذت پانے والا لذت کے لیے بھی عبادت کرتا ہے، مگر اس سے محروم شخص خالص اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے۔ تو بیٹے بیٹی، بہن بھائیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔